السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی کوئی معاشرے میں کوئی ہٹ کے بات کرتا ہے نا کسی ایک اسپیسیفکلی سوچ سے، تو اس کے اوپر فتوی لگتے ہیں۔ اب یہ مفتی سعید خان صاحب ہیں جو کہ دیوبند کے مفتی ہیں غالباً، تو انہوں نے یہ 2 دن پہلے کی ان کی ویڈیو ہے جس میں یہ مولانا وحید الدین زمان صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا یا گامدی صاحب کے اوپر فتویٰ، اور ان کو اہل سنت سے خارج سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں گمراہ یہ بندے، اور اہل سنت سے کو خارج سمجھتے ہیں۔ کس وجہ سے خارج سمجھتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی نہ انہوں نے قرآن پاک پڑھا ہے، نہ انہوں نے یہ علوم نہیں سیکھے ہوئے، نہ قرآن پاک کی عربی آتی ہے ان کو، نہ ان کے علوم سیکھے ہوئے ہیں، اور کچھ نئی بات کرتے ہیں، اہل سنت سے ہٹ کے ان کا عقیدہ ہے۔ پھر ایک سوال یہ تحریر فرمایا کہ واٹس یور اوپینین اباؤٹ مولانا وحید الدین خان۔ بھئی اب صاف سی بات ہے، ہم نے ہر ایک نے مر کے اپنی قبر میں جانا ہے۔ خدا مجھ سے پوچھے گا، میں آپ حضرات کے سامنے کیا بیان کرتا رہا، اور آپ سے بھی پوچھے گا کہ آپ کس نتیجے پہ پہنچے۔ یہ جتنے جدید اس قسم کے لوگ ہیں نا، مولانا وحید الدین خان صاحب، اور اسی طرح یہ ان پڑھ اسکالرز، یہ قرآن کریم کی تفسیر بیان کرنے والے جنہوں نے سرے سے ان علوم کو پڑھا ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تفسیر کیا ہے، حدیث کیا ہے، حتیٰ کہ جس زبان میں ان چیزوں پر لکھا گیا ہے اس زبان کو بھی نہیں جانتے، اور اپنے عقیدے میں، سب سے بڑی بات، اپنے عقیدے میں وہ اہل سنہ کے خلاف ہیں۔ ہم ان سب کو گمراہ سمجھتے ہیں، بس سیدھی سی بات ہے۔ کوئی ہو اہل سنہ کے عقیدے سے ہٹے گا، ضرور ہم کہیں گے گمراہ۔ تو سب سے پہلا میرا سوال ان سے یہ ہے کہ اہل سنت کے کون سے مسلک کے ساتھ ان کا عقیدہ میچ ہونا چاہیے، پھر یہ اہل سنت کے، کیونکہ آپ تو دیوبند سے ہیں نا، یا جس پہ فرقے سے ہیں، تو اس فرقے کا آپ کہہ رہے ہیں بات، مطلب اس فرقے کی تو بات مانی جائے گی۔ اب کئی چیزیں آپ کے جو عقیدے ہیں وہ اہل حدیث نہیں مانتے، اور اہل حدیثوں کو آپ کے عقیدوں سے اختلاف ہے، اہل حدیثوں کو بریلویوں کے عقیدے سے اختلاف ہے، وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت مانتے ہیں، اور بریلوی جو ان سے ہیں ان کو دیوبند سے اختلاف ہے، اور دیوبند کو اہل حدیثوں سے اختلاف ہے، یا دیوبند کو بریلویوں سے اختلاف ہے۔ آپس میں مطلب گچھا مچھا ہوا وہ بڑا سارا کام یہاں پہ نہ ہوا وہ خام خراب۔ ادھر آ کے کوئی بندہ قرآن اور حدیث کی اسپیسیفک بات کرتا ہے، جس طریقے سے انہوں نے خود اپنی ویڈیو میں اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ نبیوں کے علاوہ کوئی بندہ معصوم نہیں ہوتا۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ اسی طریقے ان لوگوں کے بھی یہی عقیدے ہیں، اسی طریقے سے کہ نبیوں کے علاوہ کوئی بندہ معصوم نہیں ہوتا۔ ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہیں بریلوی مکتبہ فکر میں، انہیں مفتی اعظم کہا جاتا ہے۔ ہمیں ایک مسئلے میں وطر کے نماز کی ضرورت پیش آ گئی تھی، ہم نے فون کیا انہیں کراچی، اور جب بھی بات ہو بہت شفقت فرماتے ہیں۔ نام کیا ان کا لینا ہے؟ میں نے اس کے مفتی صاحب یہ آپ نے چیزیں لکھی ہیں، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کیا یہ درست ہے؟ تو فرمانے لگے ہاں میں نے یہ لکھا۔ میں نے کہا حضرت آپ کی تحریر پہ نہیں کچھ کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا فتویٰ یہ فرمایا، ہاں تم صحیح سمجھے ہو فتویٰ یہ۔ میں نے کہا حضرت محمد رضا خان صاحب نے، آپ کے امام ہیں، اتنے بڑے آدمی ہیں، اس کے بالکل برعکس فتویٰ دیا ہے۔ کیا خوبصورت بات انہوں نے کی، کیا خوبصورت بات انہوں نے کی۔ فرمایا حضرت ہمارے امام ہیں، حضرت کی بات کے علاوہ ہم کسی کی نہیں مانتے، میں ان کے فتوی کو دیکھ کے فتویٰ لکھتا ہوں۔ ہم بڑی تعریف کی، اور آخر پر کہنے لگے کہ جناب والا ہم نے حضرت کو مفتی امام مانا ہے، نبی نہیں مانا۔ نبی ہوتا ہے جس کی بات میں غلطی نہیں ہوتی، حضرت سے علمی اختلاف ہے میرا، سو ہوتا ہے۔ کتنی قابل قدر بات ہے، علمی اختلاف ہے میرا، سو ہوتا ہے۔ کتنی قابل قدر بات ہے۔ ہم اہل سنہ کا عقیدہ ہے، اہل تشیع مانتے ہیں کہ ائمہ معصوم ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معصوم نہیں، نہ سیدنا ابوبکر، نہ سیدنا علی، عمر، ابو عبیدہ، معاذ بن جبل، عبداللہ بن مسعود، سب کے سب علم کے ستون ہیں، اور علمی علم ہے رضی اللہ عنہم، لیکن معصوم کوئی نہیں۔ اہل تشیع مانتے ہیں کہ ائمہ معصوم ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معصوم نہیں، نہ سیدنا ابوبکر، نہ سیدنا علی، عمر، ابو عبیدہ، معاذ بن جبل، عبداللہ بن مسعود، سب کے سب علم کے ستون ہیں، اور علمی علم ہے رضی اللہ عنہم، لیکن معصوم کوئی نہیں، لیکن معصوم کوئی نہیں، لیکن معصوم کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب نبیوں کے علاوہ کوئی بندہ معصوم نہیں ہوتا تو پھر غلطی کی گنجائش اس کا مطلب ہے نا، بحیثیت انسان غلطی کی گنجائش ہے یا نہیں ہے، یہ پہلے تو آپ نے اس چیز کو کلیئر کرنا ہے۔ اب احمد رضا خان بریلوی صاحب کے بارے میں آپ نے بات کی کہ انہوں نے ایک وطر کے معاملے میں کچھ اور لکھا تھا، مفتی منیب الرحمان صاحب نے کچھ اور لکھا تھا، تو ان سے آپ نے کہا کہ یہ آپ کے جو اتنے بڑے عالم دین ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے اور آپ نے اس کے اپوزٹ لکھا ہوا ہے، تو آپ بتائیں۔ تو انہوں نے کہا ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم ان کو نبی نہیں مانتے، ہم اللہ کے نبی کو ہی صرف معصوم مانتے ہیں۔ تو آپ نے اس بات کی تائید کی، آپ نے کہا میرے ان کے ساتھ اختلاف صحیح، لیکن میں ان کی بات کو صحیح کہتا ہوں، مطلب آپ نے ان کی بات کی تائید کی ہے۔ میں نے کہا حضرت محمد رضا خان صاحب نے، آپ کے امام ہیں، اتنے بڑے آدمی ہیں، اس کے بالکل برعکس فتویٰ دیا ہے۔ کیا خوبصورت بات انہوں نے کی۔ فرمایا حضرت ہمارے امام ہیں، حضرت کی بات کے علاوہ ہم کسی کی نہیں مانتے، میں ان کے فتوی کو دیکھ کے فتویٰ لکھتا ہوں۔ ہم بڑی تعریف کی، اور آخر پر کہنے لگے کہ جناب والا ہم نے حضرت کو مفتی امام مانا ہے، نبی نہیں مانا۔ نبی ہوتا ہے جس کی بات میں غلطی نہیں ہوتی، حضرت سے علمی اختلاف ہے میرا، سو ہوتا ہے۔ کتنی قابل قدر بات ہے، حضرت سے علمی اختلاف ہے میرا، سو ہوتا ہے۔ کتنی قابل قدر بات ہے۔ ٹھیک ہے، انڈورس کیا آپ نے اس کی بات کو۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کوئی بندہ معصوم نہیں ہے نبیوں کے علاوہ، تو پھر انسان ہے نا، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی بندے سے غلطی ہو گئی، اب مجھے یہ بتائیں کہ امام ابو حنیفہ کے جو عقائد تھے یا جو معاملات تھے، اس کے اوپر پورا چیپٹر ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں ان کے رد کے اوپر۔ تو آپ یہ بتائیں کہ اس ٹائم پہ جب 2 لوگ الگ باتیں کر رہے ہیں، اپوزٹ معاملہ چل رہا ہے، یہ دونوں اہل سنت سے نہیں تھے؟
آپ مجھے یہ بتائیں کہ عبداللہ بن مبارک جو تھے ان کا جو رفع الدین کے اوپر اختلاف ہوا تھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ، اس اختلاف میں دونوں میں سے کون تھا جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس نے نئی بات کی تھی، قرآن و حدیث کی اس کو سمجھ نہیں تھی، تو اس نے اس کو اہل سنت سے آپ خارج سمجھتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. کی آپ مجھے بات کلیئر ہمیں بتائیں. آپ نے اپنی ہی ویڈیو میں یہ بات کی ہے کہ سچائی کا ساتھ دیں، سچائی کا ساتھ دیں، سچائی کا ساتھ دیں، اور مطلب کسی بھی شخصیت کے پیچھے نہ ہو، یہ نہ ہو. مطلب سپوز آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ کی شخصیت، اگر جس بندے کو فالو کر رہے ہیں، اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہے تو آپ نے پھر بھی سچائی کا ساتھ دینا ہے، آپ نے اس سے نہیں ہٹنا. اللہ کے لیے سچائی کا ساتھ دینا چاہیے، شخصیتوں کا نہیں. سچائی کہاں ہے بس اس کے پیچھے چلنا چاہیے. یہ تھوڑا ہی ہے چونکہ میرے حضرت نے کہہ دیا لہٰذا یہ درست ہے. یہی آپ کے حضرت ہزار مرتبہ قابل احترام، لیکن وہ معصوم تو نہیں ہے. معصوم تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عصمت ان پہ ختم ہے. تو یہ سچائی کا ساتھ دینے کے لیے لوگ جو ہے نا، اگر ان کو پتہ چلتا ہے کہ جس طرح امام ابو حنیفہ کے اگر کچھ عقائد جو ان سے ہیں یا ان کے جو معاملہ جو سنت کے خلاف ان کی طرف سے جو پتہ لگتے ہیں ہمیں، رفع الدین کا مسئلہ سب سے میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. امام ابو حنیفہ کا اجتہاد یا ان تک حدیثیں جو ان سے پہنچی تھی وہ ایسا اس طریقے سے نہیں تھی. ان کو اگر اس چیز میں اگر ان سے مسٹیک ہو گئی ہے تو ہمیں جو صحیح حدیثیں ملتی ہیں بخاری مسلم میں یا باقی کتب میں، تو اگر ہم ان کو فالو کرتے ہیں تو پھر ہم شخصیت سے باہر ہی تو ہیں. ہم یہی تو آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ تسی بھی باہر نکلو بھائی جی. ادھر سے باہر نکلیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. آپ صرف یہ اتنی سی بات صرف بیان کرنے کے لیے ہی ہے، عمل کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے. آپ نے جب تک ہمیں کلیئر نہیں بتانا کہ یہ جن بندوں کو آپ نکال رہے ہیں اہل سنت سے، ان کی کیا خرابیاں ہیں. یہ نہ کہیں کہ ان کو عربی نہیں آتی، ان کو یہ نہیں آتا، ان کو جناب صاحب وہ نہیں آتا، اور بعد میں ڈاکٹروں کی مثال دینا. یہ جناب میں نہیں بتا سکتا کسی کے سر درد ہے تو کس وجہ سے سر درد ہے، ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے تو ڈاکٹر نے پڑھا. بھائی ڈاکٹر پریکٹیکل یہ سب کچھ جانتا ہے، اس نے دماغ کے اندر کا سارا، اس نے یہ جو گنجل ہے نا اندر کے، اس سارے کو اس نے سمجھنا ہے. یہ جو نبض کے جو بھی وینس کے گنجل بنے ہوئے ہیں نا، ان کو انہوں نے سمجھنا ہے، پریکٹیکلی سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، ان کے آگے مینڈک کو لٹایا جاتا ہے، اس کو مار کے چیڑ پاڑ کر کے تو اس کو سمجھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ تم ایک آیت بھی اگر تمہیں آتی ہے نا تم آگے پہنچا دو. تو سر اس کے لیے ڈگری کہاں چاہیے ہمیں؟ اور مجھے یہ بتائیں کہ جو امام بخاری تھے، امام مسلم تھے، ان کی ڈگریاں کہاں ہیں؟ انہوں نے کس سے ڈگری لی ہے؟ کون سا ادارہ تھا؟ کس فیض العلوم یا اس طرح کے جتنے بھی مدرسے یا جو بھی معاملات آپ لے کے چل رہے ہیں، کہاں ہیں ان کی ڈگریاں؟ ان کی ڈگریوں کے سمجھ ہم سرٹیفکیٹ تو ہمیں دکھائیں کہ یہ ان کی ڈگریاں تھیں، انہوں نے ان سے ڈگریاں لی ہیں. اس کے بعد انہوں نے جو تھی نا، اور ان سے پوچھ کے آگے چلے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی طرف سے کوئی رائے نہیں انہوں نے قائم کی، ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کیا. انہوں نے جو اگلے نے کہہ دیا انہوں نے آنکھیں بند کر کے تو مان لی بات. یہ ہمیں آپ دکھائیں، ہمیں نکال کے دکھائیں. ایک طرف آپ کچھ اور بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اہل سنت کے آپ کے ان کے ساتھ تھوڑا بہت اختلاف ہے تو آپ نے جناب صاحب ان کی تائید کر دی ہے بات کی کہ اختلاف اپنی جگہ لیکن بات مانتے ہیں. یہاں پہ جناب صاحب اگر اختلاف ہے تو آپ کم از کم اختلاف کی رائے تک بات رکھیں نا. آپ یہ اہل سنت سے ہم گمراہ سمجھتے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہوا آپ لوگوں کا؟ بھی کم از کم آپ تھوڑا سا ہمیں سمجھائیں، ہمیں بتائیں، ہمیں گائیڈ کریں. آپ 2812 ہے نا، تو آپ 2812 کی ہمیں صحیح تشریح بیان کر دیں، مہربانی آپ کی. اگر ہم کہتے ہیں من کنتم مولا فہذا علی المولا، تو اس کی صحیح تشریح آپ بیان کر دیں نا. حدیثوں کی روشنی میں آپ کہتے ہیں کہ احمد حدیث سے جانتے، وہ نہیں جانتے، انہوں نے نہیں سیکھا ہو، تو آپ بیان کر دیں، آپ کی مہربانی ہے. جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا.